سامعین اکرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان سرکاری نوکریوں کے لیے مسابقتی امتحانات میں حصہ لیجئے، اردو زبان میں لکھنے کی سہولت۔ انسان کے پاس اتنے پیسے ہونا ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنی اور اپنے گھر و خاندان کی کفالت کر سکے، پیٹ کو حلال روزی ملے اور حلال رزق کی وجہ سے پیٹ ہمت و طاقت سے ٹھہر سکے۔ آج مسلمانوں کا بڑا مسئلہ بے روزگاری اور غربت ہے۔ معاشی طور پر مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہر گھر میں بے روزگار مل رہے ہیں۔ مسلم گھرانوں میں عمومی طور پر ایک کمانے والا اور باقی سب بیٹھ کر کھانے والے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کھلانے کی ذمہ داری صرف اور صرف بڑے ہونے تک کی ہے۔ بچہ بالغ ہو جائے تو بچے کو خود کما کر کھانا چاہیے، اس کے بعد اسے بٹھا کر کھلانے کی ذمہ داری ماں باپ پر نہیں ہے۔ اسے ہنر سکھایا جائے۔ بچہ تو ابھی پڑھ رہا ہے کہہ کر بچوں کو نہ کوئی کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی اسے کسی روزگار پر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کاہل اور عیدی ہو جاتے ہیں۔ محنت نہ کرنے کی وجہ سے بچے پڑھائی کے نام پر وہ آوارہ گردی اور قیمتی اوقات چمچا گیری، دلالی، جلسے جلوس، ریالیاں اور نعرے بازی میں ضائع کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بے روزگاری کبیرہ گناہ سے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ بالغ بچوں کا فرض ہے کہ وہ خود ہی پڑھائی بھی کرے اور کمائی بھی کرے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے گروپ 4 کی 10,000 پوسٹوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جس کے لیے قابلیت گریجویشن ہے۔ فارم اپلائی کرنے کی تاریخ 12 جنوری ہے۔ ان مسابقتی امتحانات میں اردو میں بھی امتحان لکھنے کی سہولت ہے۔ اس میں کسی امتیازی سلوک کا بھی دور دور تک شائبہ نہیں۔ میرٹ کی بنیاد پر نتائج جاری ہوں گے۔ گروپ 2 کے تحت 800 پوسٹوں کے ضمن میں جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ اس ضمن میں اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے۔ قوم کے سرمایہ دار، تعلیم یافتہ طبقہ، دانشوران قوم اور بڑے مدرسے کے مالکین آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں پہلی مدد یہ ہوگی کہ محلے واری سطح پر ایسے ماہرین دستیاب ہوں جو 12 جنوری تک فارم اپلائی کر سکے۔ 12 جنوری کے بعد سنجیدگی سے کوچنگ سنٹر قائم کیے جائیں۔ جامعہ نظامیہ سے فضیلت کرنے والے طلباء کی صنعت کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے گریجویشن کے برابر تسلیم کیا گیا ہے۔ ان مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے مٹیریل اردو میں بھی دستیاب ہے۔ مسابقتی امتحان میں کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ ریاست اور ملک کی خدمت کا بہترین موقع ہے۔ اس سے ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی اور حلال رزق کے راستے انسان کو خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال رزق کی کوشش فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ اگر کوئی نوجوان جوان ہونے کے بعد پیسہ نہ کمائے تو وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا گناہ گار تو اسی طرح حلال اور روزی نہ کمانے والا بھی گناہ گار ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے قرض لینے اور دینے کا رواج بھی بڑھ رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے روزگار کی فراہمی کے بارے میں اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ اب بھی ہمارے نوجوانوں میں شعور بیدار نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، اس کی کوششوں کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اے ملت کے ہوش مند نوجوانوں، سرپرست و والدین حضرات اور ملت کے ذمہ داران، سنہری مواقع بار بار نہیں آتے۔ اتنی بڑی تعداد میں سرکاری ملازمتوں کا اعلان امت مسلمہ کے تعلیم یافتہ طبقے کے لیے ایک شاندار سنہری موقع ہے۔ اگر اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے تو ملت اسلامیہ کے قابل کئی نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سرکاری ملازمتیں ملیں گی۔ ایک طرف تو ان نوجوانوں کے گھروں کی مالی حالت تو بہتر ہوگی، دوسری طرف سرکاری دفاتر میں مسلم نمائندگیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور ان نوجوانوں کی شادیاں بھی اچھے گھرانوں میں ہو جائیں گی۔ اس زرین موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان سخت محنت سے امتحانات کی تیاری کریں۔ والدین، سرپرست حضرات اور سماج کے ذمہ داران ان کے لیے تعلیمی سہولتوں کا اسٹڈی مٹیریل اور بہترین کوچنگ سنٹروں کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو سخت محنت کی توفیق اور بہترین حلال رزق عطا فرمائے۔ آمین۔